بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ حسین، راہ افتخار۔ پیغمبر خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ آج چہلم کا دن ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈالوں اور آپ کے انقلابی اور اصلاحی پہلوؤں پر بات کروں۔ امام حسین نے ہمیشہ عزت و افتخار کی اہمیت اور اسلامی عقائد و ثقافت اور شریعت کے مضامین و مفاہیم کی طرف امت کو متوجہ کیا۔ آپ نے انسانوں کی اور خاص کر مومنوں کی عزت بڑھانے میں رہنمائی کی اور لوگوں کو اپنے ارادے اور مقاصد کے حصول کی راہ میں کسی بھی طاقت سے نہ ڈرنے اور نہ جھکنے کا سبق دیا۔ بالفاظ دیگر آپ نے انسانوں کو یہ درس دیا کہ وہ کسی بھی شرعی قوت کے آگے سر تسلیم خم نہ کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان شرعی امام اور قائد کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ وابستہ رہے اور غیر شرعی امام اور قائد کو نہ مانے، اس لیے کہ اسلام میں غیر شرعی امام اور قائد کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہے۔ آج چہلم کے دن ہم امام حسین کی عظیم شہادت کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اپنے درمیان محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کی شہادت کو 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ تاریخ کے ہر موڑ پر عظیم روحانی رہنما کی طرح رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ سوچنے والے دماغ، محبت کرنے والے دل اور ظلم کا مقابلہ کرنے والے افراد آج بھی آپ کی ذات سے الہام حاصل کر رہے ہیں۔ شہید امت۔ ہمارا ایمان ہے کہ امام حسین آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ ہم مردہ سمجھ کر ان کی یاد نہیں مناتے، کیونکہ آپ اسلام کے انقلابی رہنما، امام اور زندہ جاوید شہید ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کو آپ کے باصفہ اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا، مگر آپ پوری امت اسلامیہ کے شہید ہیں۔ آپ کو کربلا کی جغرافیائی حدود میں مقید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کا تعلق پوری دنیا سے ہے، اس لیے کہ آپ مسلمانوں اور پوری دنیا کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ امام حسین اپنے بھائی امام حسن کی معاویہ کے ساتھ ہونے والی صلح کے پابند تھے، مگر معاویہ کی موت کے بعد یہ صلح غیر مؤثر ہو گئی تھی۔ جب مدینے کے گورنر ولید نے آپ کو یزید کی بیعت کے لیے کہا تو آپ نے اسے اہل بیت کی شان و منزلت بتائی اور آیہ تطہیر پڑھی، پھر فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کا معدن ہیں اور ملائکہ ہمارے ہاں آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کا سلسلہ ہم سے شروع کیا اور ہم ہی پر ختم کیا، اور یزید فاسق اور شرابی ہے، وہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے اور اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم صبح کا انتظار کریں گے اور تم بھی صبح تک انتظار کرو، ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے کہ ہم میں سے کون بیعت اور خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 324۔ کون ہے جس نے آپ کی طرح اسلام اور قرآن پر پوری طرح عمل کیا اور امت کی اصلاح احوال کے لیے اپنا خون دیا؟ کون ہے وہ جس کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ اور ان کے بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ اور ان کے بھائی حسن امام ہیں، چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں؟ امامت کے بارے میں تاکید۔ جب امام حسین مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تاکہ وہاں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم صرف اپنی عبادت سے غرض رکھو اور اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملات سے لا تعلق ہو جاؤ، تمہیں عبادت میں، اطاعت میں، سیاست میں، حکومت میں اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اسلام زندگی کے کسی ایک پہلو کا نہیں بلکہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ سورہ انفال آیت 24۔ مکہ میں امام حسین نے شرعی امامت و قیادت کے بارے میں تاکید فرمائی
اور خالصتاً اسلام کے لیے کام کرنے والے مخلص افراد کی ایک ایسی جماعت بنانے کا ارادہ کیا جن کے دل مال و زر، حرص و ہوس اور دوسری آلائشوں سے پاک ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب باصفا پر مشتمل جماعت بنائی جنہوں نے آخری سانس تک اپنا عہد نبھایا اور کربلا میں آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کر کے لازوال تاریخ رقم کی۔ امام حسین نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی اور پیغمبر خدا کے ارشادات کی روشنی میں حاکم شرع کی خصوصیات اور اس کی ذمہ داریاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جو شخص ظالم فرما روا کو حرام چیزوں کو حلال کرتے ہوئے، اللہ کے عہد کو توڑتے ہوئے، سنت رسول کے مخالفت کرتے ہوئے، بندگان خدا کے ساتھ برائی اور ظلم کرتے ہوئے دیکھے اور وہ اپنے قول و فعل سے اس فرما روا کو نہ روکے، تو اللہ کا یہ حق ہے کہ اس شخص کو بھی ایسے فرما روا کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 381۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے وعدوں کا پاس کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ جب لشکر ہر سے امام حسین کی مٹ بھیڑ ہوئی تب بھی آپ نے ہر کو اور اس کے لشکر کو حق کی پیروی کرنے اور شرعی امام اور حاکم کی مدد کرنے کی تلقین کی تھی۔ آپ نے ہر اور اس کے پیاسے لشکر کے ساتھ جو اعلیٰ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی وجہ سے کربلا میں ہر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ غلط قائد کی قیادت میں حق سے دور ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ دشمن سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اصلاح اور عزت کے خواہش مند امام حسین نے اپنی تحریک کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جنگ کرنے نہیں نکلا ہوں۔ اگر امام حسین کا مقصد جنگ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہوتا۔ آپ کی تحریک کا مقصد لوگوں کے دل و دماغ میں موجود جہالت اور انحرافات کے خلاف جنگ کرنا تھا۔ آپ اپنے نانا کی طرح حامل رسالت تھے اور فرماتے تھے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ میرا مقام و مرتبہ نہیں جانتی۔ آپ یزید کے لشکر والوں کے بارے میں بھی فکر مند تھے کہ یہ لوگ یزید کا ساتھ دینے کی وجہ سے واصل جہنم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تھا، میں سرکشی اور جدال و قتال کے ارادے سے نہیں نکل رہا ہوں اور نہ ہی میرا مقصد فساد پھیلانا یا کسی پر ظلم کرنا ہے، بلکہ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میری غرض فقط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے نانا اور بابا کی پیروی ہے۔ بس جو کوئی اللہ کی خاطر میری دعوت قبول کرتا ہے تو اللہ کا حق سب پر فائق ہے۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 329۔ امام حسین کی اس تحریک کا مقصد بھی انبیاء و مرسلین کی طرح معاشرے کی اصلاح کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا تھا۔ جب لوگوں نے آپ کو غاصب اور غیر شرعی قائد اور حاکم کی بیعت پر مجبور کرنا چاہا تو آپ نے یہ کہہ کر بیعت سے انکار کر دیا، خدا کی قسم نہ تو میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح بھاگوں گا۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 191۔ اور یہ کہ دیکھو اس مادر باخطا ابن زیاد نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم دو میں سے ایک راستہ اختیار کریں، یا تو تلوار سونت کر میدان میں نکل آئیں یا ذلت و خواری قبول کر لیں تاکہ اس کا جو جی چاہے ہمارے ساتھ کرے، لیکن ہم ہرگز ذلیل نہیں ہو سکتے۔ خدا، اس کا رسول اور مردان با ایمان کو ہماری بے عزتی منظور نہیں ہو سکتی۔ لہوف صفحہ 97۔ امام حسین نے اپنی پوری زندگی حریت و عزت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طرح خدا اور اس کے رسول سے انتہائی محبت کرتے تھے اور خدا اور اس کا رسول بھی آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ انسانوں کو یہ درس دینے کے لیے کربلا آئے تھے کہ کس طرح ایک صاحب رسالت و امامت شخص اپنا خون دے کر اپنی رسالت و امامت کو باقی رکھتا ہے۔ ظلم و استکبار سے انکار۔ امام حسین کی شہادت عظمیٰ کے ذکر کے موقع پر جہاں ہم آپ کو اپنا امام اور محبوب قائد مانتے ہیں، وہاں ہمیں ہر قسم کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور ظالموں کی
قیادت و سیادت سے انکار کر دینا چاہیے۔ آپ کی یاد منانے کا مقصد اسلام کے دفاع، اسلام کی عزت اور کرامت کے لیے دی جانے والی قربانی اور اس راہ میں بہائے جانے والے آپ کے خون کو یاد کرنا ہے۔ ہمیں امام حسین کے ذکر کو محض رسمی طور پر اور دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے نہیں منانا، اور نہ محض اپنے سر و سینہ اور پشت پر ضرب لگاتے ہوئے منانا ہے، بلکہ ہمیں اس ذکر سے جوش اور حرارت حاصل کرتے ہوئے خدا اور انسانیت کے دشمنوں اور ظالموں کے سربراہوں کے سروں پر ضرب لگانا ہے۔ ہمیں امام حسین کے پیغام کے ساتھ تجدید عہد کرنا ہے اور امام سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کی صدائے استغاثہ پر تو ہم اپنی جان نہ دے سکے، مگر ہمارے دل اور ہماری روح آپ کے ساتھ ہے۔ ہم آپ کے پیغام پر قائم رہیں گے اور ہم آخری دم تک محمد اور آل محمد کے ساتھ رہیں گے۔ سلام ہو ہمارا حسین مظلوم پر، ان کے فرزند علی بن حسین پر، ان کی اولاد پر اور ان کے اصحاب باوفا پر۔